السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری سورہ سورۃ الکہف جو مشہور سورہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ایک بہت بڑے معجزے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں تھیں، آپ کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو الگ کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں رہے، اور جب وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے سے طائف کا رخ کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، پریشان کیا، گالیاں دی، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے مرحلے سے بھی گزرے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تسلی، سکون اور اطمینان کے لیے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ کو اپنے پاس بلایا۔ دنیا چاند ستاروں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں کہ جس ذات نے چاند سے آگے کی بھی دنیا کی سیر کی، جو ذات چاند سے بھی آگے جا چکی ہے، اس ذات کے ہم ماننے والے ہیں، اس شخصیت کے، اس نبی کے، اس پیغمبر کے اور اس رسول کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے دل کو آپ کے جسم سے الگ کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر وہاں سے آپ کو براق نامی جانور پر یا سواری پر سوار کر کے جبریل امین علیہ السلام مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ یہ زمین کا سفر تھا جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ میں کیا ہے، اور پھر وہاں سے بیت المقدس سے آپ آسمان کی سیر کو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ پہلے آسمان پر گئے، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، اور الگ الگ آسمان پر الگ الگ انبیاء اور رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک جگہ ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اس بیت معمور یعنی وہ مسجد ہے، آسمان کی مسجد ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کو وہاں لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی دیوار کا ٹیک لگا کر کے، یعنی پیٹھ اس کی طرف کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ اور یہ وہ جگہ ہے بیت معمور آسمان میں کہ جو زمین میں خانہ کعبہ کی اہمیت ہے وہی آسمان میں بیت معمور کی ہے۔ اور اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی۔ آپ سوچیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں۔ اور آسمان میں بیت معمور ٹھیک اسی مقام پر ہے کہ وہ اگر زمین پر گر جائے تو خانہ کعبہ پر گرے گا، ٹھیک اسی مقام پر یہ ہے بیت معمور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ بیری کا ایک درخت ہے، یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں سے جانے کی پرمیشن، آگے جانے کی پرمیشن ان کو بھی نہیں۔ یہاں ساتھ چھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ رب العالمین سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس تھوڑا فاصلہ رہ گیا، بیچ میں حجاب تھا۔ اللہ رب العالمین سے آپ نے کلام کیا، اور اللہ نے آپ کو تحفے دیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، نمازوں کا تحفہ اور ہر توحید والے کی مغفرت کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا نظارہ کیا،
ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں جس نے یہ دنیا بھی دیکھی ہے اور وہ دنیا بھی دیکھی، جس نے یہ دنیا بھی دیکھی ہے، اس دنیا کی بھی سیر کی ہے، اس دنیا کا نظارہ کیا ہے، اور جو انہوں نے بتایا ہمارا ایمان اس پر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارے کر کے آپ دوبارہ سے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ وہ بیچ میں وہ واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیا ملا؟ تو کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ کہا 50 وقت کی نماز آپ کی امت تو نہیں پڑھ پائے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ میری امت کے لیے 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ کہا جاؤ کم کرا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 40 30 20 10 5 کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر یہی 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اللہ نے کہا ہن خمس وہن خمسون، ہے تو 5 لیکن 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ تصور کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، 50 وقت کی نماز کا ثواب، اور پھر آپ اللہ کی رحمت یہ بھی سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوتے تو یہ 50 وقت کی نمازیں کم نہیں ہوئی۔ یہ امت پر نبی کا احسان ہے۔ اور 50 وقت کی نماز آپ کیسے پڑھتے 24 گھنٹے میں؟ کیسے پڑھتے آپ؟ یہ امت پر اللہ کا بھی احسان ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان۔ آپ واپس آئے اور واپس آ کر کے بیت المقدس پہنچے، اللہ نے یہاں تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو جمع کیا تھا، اور بیت المقدس کو اللہ نے تمام انبیاء کے ایک جگہ جمع ہونے کا مسکن بنایا، اور تمام انبیاء یہاں آئے۔ کیسے آئے وہ غیب کی بات ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ایمان لانا۔ کیسے، کیوں، کیسے؟ انبیاء تو اپنی قبروں میں ہیں، اور پھر کیسے آسمانوں میں پہنچے؟ یہ کیسے، کیوں، چوں کی چنانچہ والی باتیں ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا کہا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنا بتایا گیا اس کو مان لینا ضروری ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے حوالوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں امام بنایا گیا، اور ابھی تک آپ نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اور آخری نبی آخری رسول تھے۔ اب نبیوں کی امامت کروا کر کے، یہ ذمہ داری دے کر کے آپ کو امام الانبیاء بھی بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہو گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر کے پھر آپ خانہ کعبہ اسی ایک رات میں اسی ایک رات کے حصے میں، پوری رات بھی نہیں، اسی رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے، اور پھر صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان اس بات کا اعلان کیا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ مکہ والے حیران، مکہ والے پریشان کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا یہ انسان۔ تو مکہ والوں کو جمع کیا گیا، سارے لوگ جمع ہوئے، کام سوال کرتے آپ بتائیے اگر آپ واقعی گئے، 1 مہینے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے اور آپ راتوں رات جا کر کے آ گئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ظاہر سی بات، اب ایک بندہ سرسری گیا، سرسری آیا، آپ مارکیٹ پہلی مرتبہ جائیں اور دوبارہ آئیں، آپ کو کیا پتا کہ کون سی دکان کہاں ہے، کس ٹائپ کی دکانیں کہاں ہیں، کس سائڈ میں ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں بھی آپ کے ساتھ احسان کیا، اور پورے بیت المقدس کے راستے کا نقشہ آپ کے ذہنوں اور آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ جو جو سوال مکہ والوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جوابات دیے، لیکن پھر بھی مکہ والے ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کو موقع ہاتھ لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گیا واپس بھی آ گیا، مانو گے؟ کہا یہ تو ناممکن سی چیز ہے، کیسے مانوں گا؟ کہا تمہارا ساتھی یہی کہتا ہے۔ کہا اچھا، اگر میری ساتھی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام دن بھر میں کئی مرتبہ آسمان پر جاتے، پھر دنیا میں آتے، آسمان پر جاتے، دنیا میں آتے، میرے حبیب ایک مرتبہ اگر چلے گئے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اور پھر اسی دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، اور اسی لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کرتے ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اسراء اور معراج کے سفر کا تذکرہ کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، دلاسا تھا، اطمینان تھا، پیچھے آپ کے لیے بڑی پریشانیوں کے حالات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پریشانی تھی کہ آپ کی چہیتی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے چچا ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا بھی انتقال، یہ سارے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکٹھا ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو سکون کی، اطمینان کی، تسلی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے بلایا اور پھر اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اونچا کر دیا۔ آگے اللہ نے مختلف احکام و فرامین ذکر کی، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے توحید اپناؤ اور شرک سے بچو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ دوسری بات،
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ہمارے ماں باپ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے بڑی محبت سے پیار سے نرمی کے انداز میں بات کرنا ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنی رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دینا ہے۔ ماں باپ اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد کچھ بولے تو چپ ہو جائیے، ڈانٹے سن لیجئے، کچھ آپ کو ایسا بولے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، برداشت کر لیجئے، اف مت کیجئے، ڈانٹیے نہیں، جھڑکیے نہیں۔ یہ عمر کا تقاضا ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ واللہ ماں باپ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، زندگی بھر آپ ان کے ساتھ خیر کریں، آپ اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اپنی ماں کے احسانات کو یاد کریں، اپنے باپ کے احسانات کو یاد کریں۔ وہ زندہ ہیں، ان کی قدر کیجئے، وہ حیات میں ہیں، ان کی قدر کر کے خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ ناراض تو گویا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور ماں باپ خوش ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ توحید والے ہیں تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تب بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما، اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اپنا رحم و کرم ان پر ایسے ہی نازل فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی، میرے لیے ایک ایک چیز کا انتظام کیا تھا، میری ضدیں برداشت کی تھی، میرے تمام تر مطالبات کو پورا کیا تھا، میری ایک ایک چیز کو لا کر کے میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی آپ اپنے ماں باپ کے لیے بن جائیے، ماں باپ کی باتوں کا برا نہ مانیے، ماں باپ کی باتوں کو اپنے دل سے نہ لگائیے، زندہ ہیں قدر کیجئے، اور اگر انتقال ہو گیا ہے ان کا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے دعائے خیر۔ آج دیکھیں یہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آخری بار آپ نے کب دعا کیا تھا اپنے ماں باپ کی؟ کب آخری بار آپ نے دعا کیا تھا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، مستقل دعائیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے ماں باپ۔ یہ ماں باپ کا سب سے بڑا حق کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان کے لیے، ان کے مقام کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ افسوس ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی۔ اسی لیے کہا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، اس لیے کہ دین کی تعلیم دلاؤ گے انہیں ماں باپ کی عظمت اہمیت کا احساس ہوگا، اور اگر ماں باپ کی عظمت کا احساس ان کو نہیں ہے تو یہ اولاد کبھی بھی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی بلکہ آپ کے مال پر عیش کرے گی۔ واللہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں تلاش کر رہے ہیں کہ مشکل آ گئی ہے میرے اوپر، میری ماں کا سہارا مل جائے، ماں کی گود مل جائے، ماں کی گود میں سر رکھ کر کے اپنی پریشانی ماں کے سامنے رکھوں کہ امی جان اس پریشانی میں ہوں میرے لیے دعائیں کر دیجیے۔ باپ کا سہارا کندھا تلاش کر رہے ہیں ایسے لوگ کہ کہیں ابو زندہ ہوتے اپنی یہ پریشانی اپنے باپ کے پاس رکھتا اور باپ کی دعائیں لیتا کہ ابو جان اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ بھائیو ماں باپ کی قدر کیجئے، زندہ ہے تب بھی اور انتقال ہو چکا ہے تب بھی ماں باپ ہمارے لیے بڑے انمول ہیں۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ ماں باپ کی صورت میں یہ درخت موجود ہے جیسے بھی ہے آپ کے لیے سائے دار ہے، جس دن یہ درخت کٹ گیا آپ کو دھوپ بھی لگے گی اور آپ کو سایہ تلاش کرنے میں سایہ بھی نہیں حاصل ہوگا، اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا، بخیلی اور کنجوسی سے بچنے کا حکم دیا، روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ ساری باتیں تقریباً پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ایک بات جو یہاں ذکر کرنی ہے کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ آسمان کی زمین کی جتنی بھی مخلوقات سب اللہ کی تسبیح بیان، اور اللہ نے کیا کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُ۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا، ذرہ جو آپ اپنے پیروں سے روت کر کے چلے جاتے نا، وہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا،
لیکن ہم اور آپ کتنی تسبیح اللہ کی بیان کرتے، کتنی مرتبہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں دن بھر میں، کتنی مرتبہ اللہ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے، یہ کوا، یہ مچھر، یہ مکھی، یہ سب تمام جانور جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں، جس کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک کتا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے بات ذکر کی کہ تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت اور برتری عطا کی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، اور صرف سانچے میں نہیں ڈالا بلکہ اس کو علم سکھایا، اس کے لیے قرآن نازل کیا، اس کے لیے کتابیں نازل کی، اس کے لیے انبیاء بھی، اس کے ساتھ اللہ کے جتنے احسانات ہیں اتنے احسانات اللہ نے کسی اور مخلوق پر نہیں کیے، لیکن جتنا ہی یہ احسان فراموش ہے اتنا کوئی اور مخلوق احسان فراموش نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرنا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کی اہمیت اللہ نے بیان کی۔ آج دیکھیں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے، کتنے نمازی ایک صف مشکل سے ہو پاتی، ایک صف، 1.5 صف، 2 صف بہت مشکل سے۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس میں، اور فجر کی 2 رکعت کی جو سنت رکعت، فرمایا کہ صلاۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ سنت کا عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ فرض کا عالم کیا ہوگا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولت ہے ان تمام دولت سے زیادہ ہے یہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا مقام کتنا ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کی پناہ میں ہو جاتا، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے کہ اب اس بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ فجر کی نمازوں کی پابندی کیجیے۔ روح کے بارے میں بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو دیکھیں روح کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ روح یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے نفس کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، یہ الگ ہماری زندگی کا خاتمہ۔ بندہ نیک ہے اس کی روح علیین، بندہ برا ہے اس کی روح سجین میں مرنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے حوالے، یہ اللہ کے حوالے۔ اب ہمارے ہاں تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہے ایسے ہیں، ان کی روح واپس آ جاتی ہے، روحیں دنیا میں آتی ہیں۔ آوا گون کا عقیدہ، شب برات پہ دیکھ کے کہتے ہیں روحیں آتی ہیں، گھر میں تشریف لاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو ہے دیگر غیر مسلم بھائیوں کے یہاں تصور ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی اچھا ہے تو اگلے جنم میں، جنم کا عقیدہ ہے، اگلے جنم میں وہ کسی اچھی صورت میں آتا ہے، برا ہے تو کتے سور اور بلی کی شکل میں وہ دنیا کے اندر جنم لیتا ہے۔ یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے کہا روح کے چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس علم کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو جہاں تک تمہارا دماغ نہیں پہنچ سکتا یا جہاں تک تمہارا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کا چیلنج ذکر کیا ہے۔ قرآن کا چیلنج 4 الگ الگ طریقوں سے اللہ نے پیش کیا۔ نمبر 1 پورا قرآن، یہاں اللہ نے آیت نمبر 88 میں 88 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، ان سے کہو کہ تم بھی انسان ہو، لاؤ اس جیسا قرآن پیش کر دو، جس کو چاہو بلا لو مدد کے لیے۔ تو یہ لوگ نہیں لا سکے۔ اللہ نے اور کم کیا، سورہ ہود کی آیت میں 10 سورہ لا کر کے پیش کرنے کی تعلیم دی، چیلنج کیا، نہیں قبول کر سکے۔ سورہ یونس اور سورۃ البقرہ کی آیت کے حوالے سے 1 سورہ کا چیلنج دیا، وہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو 1 آیت لا کر کے پیش کر دے، یہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی، اور قیامت تک یہ باقی ہے۔ یہ اپنے آپ میں گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہاں پر اور اس کے علاوہ قیامت وغیرہ کے تذکرے پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف، ہاں پر سکون ہے، ہمارے یہاں کہف بولتے ہیں یا کہف بولتے ہیں لوگ، غلط ہے، سورۃ الکہف، کہف اس کا ہاں پر سکون ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا جو اس سورہ کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے عصیما من فتنۃ الدجال، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے، یہ اس سورہ کی فضیلت ہے۔
اور اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے احادیث کے اندر کہا گیا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے اگر نور چاہیے تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے۔ کب تلاوت کریں گے آپ؟ جمعہ کے بعد نہیں، بلکہ جمعرات کی شام مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے جمعہ کی شام مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس 24 گھنٹے کے وقت میں جب بھی چاہیں آپ سورۃ الکہف پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ اس سورۃ الکہف کی فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف میں بنیادی طور سے اللہ رب العالمین نے 4 بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا، 4 بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ ایک نفس کا فتنہ یعنی خواہش کا، دوسرے مال کا فتنہ، تیسرے علم کا فتنہ، اور چوتھے منصب کا، پوسٹ کا، عہدے کا فتنہ۔ یہ 4 بڑے بڑے فتنے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم فتنہ لیتے ہیں وہ ہے نفس پرستی کا فتنہ۔ بہت سے لوگ، ایک زمانہ تھا کہ ایک علاقے کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے، اس سماج میں چند نوجوانوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ جس چیز کے نام پر اس سورہ کا نام ہے، جن نوجوانوں کے نام پر اللہ رب العالمین نے ایسے نوجوان پیدا کر دیے جن نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دنیا کی چیزیں ہمارا معبود کیسے ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا معبود ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا، بلایا گیا ان نوجوانوں کو۔ نوجوان گئے بادشاہ کے دربار میں، پوچھا بھائی سنا تم کسی اور کو اپنا رب مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کون ہے؟ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ہرگز نہیں مان سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ ناانصافی ہے، اور میری قوم کی، ہماری قوم کے لوگ یہ دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں معبود نہیں ہو سکتی۔ اور اس دربار سے نکلے یہ لوگ تو انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے قوم سے بغاوت کی ہے، بادشاہ کے سامنے علل اعلان توحید کا اقرار کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں مار دیا جائے۔ تو یہ لوگ گئے اور ایک غار میں پناہ لے لیے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، کیف کو کہتے ہیں، پہاڑ کا وہ چھوٹا سا حصہ جہاں چھپنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ گئے غار میں، انہوں نے پناہ لے لیا۔ اب غار میں پناہ لیا تو اللہ نے انہیں سلا دیا، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یہ سو گئے کتنے سال؟ 309 سال۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ نے کہا یہ 300 پلس 9، 309 سال یہ وہاں غار میں سوتے رہے۔ اچھا اللہ نے کیسے انتظام کیا ان کے لیے کہ غار میں دھوپ نہیں آ رہی، یا دھوپ آ رہی ہے تو کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو اللہ نے سورج کے ڈائریکشن کو چینج کر دیا کہ ضرورت بھر کی دھوپ ان کو لگے، ضرورت سے زیادہ نہ لگے کہ جسم کو خراب کر دے یا ان کے وجود کو ختم۔ اللہ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج آتا تھا تھوڑا سا دائیں جانب، جب ڈوبنا ہوتا تھا تھوڑا سا بائیں جانب، تاکہ ان کو جو ہے ضرورت بھر کی دھوپ مل جائے، اس سے زیادہ دھوپ ان کو نہ ملے۔ اچھا اگر آپ ایک ہی کروٹ پر بہت دیر تک سوتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا وہ پورا حصہ پیرالائز ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے اس کو صحیح سے اس کی جگہ پر نہیں لا سکتے، نہ آپ کوئی اس کو ہلنے ہلانے کا کام کر سکتے۔ تو اللہ ان کو نیند کی حالت میں الٹا پلٹتا رہتا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، تاکہ ان کے جسم میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو اور زمین کی مٹی ان کو نہ کھا سکے۔ یہ سارا کام ہوا۔ اب 309 سال گزرے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھایا۔ آپس میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن، تو کسی نے کہا نہیں چھوڑو، ان سب کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت، فالتو چیز ہے، جتنے بھی دن رہو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا 309 سال رہے، آپ سوچیں ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر تبدیلی ہوئی ہوتی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے معلوم کر لیتے، لیکن 309 سال تک رہنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ان کو بھوک کا احساس ہوا کہ بھئی بھوک لگی، کھائیں گے کھانا، کہا لو یہ پیسہ لو اور کھانا جاؤ مارکیٹ میں، مارکیٹ سے جا کر کے کھانا لے آؤ۔ لیکن کون سا کھانا؟ ایھا ازکا طعاما، سب سے اچھا کھانا۔ سب سے اچھا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ تاری، بریانی۔ سب سے اچھا کھانا حلال کھانا ہو، وہ کوئی بھی رہے۔ ایھا ازکا طعاما کا حلال کھانا لے کر کے آنا، حرام کھانا نہیں لے کر کے آنا، اور جاؤ تو چھپ چھپا کر کے جانا۔ ولیتلطف،
بالکل ہوشیاری کے ساتھ، کہیں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، اور اگر کوئی دیکھ لے گا تو یاد رکھو انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم، اگر دیکھ لیا جان گئے تو پتھر سے مار مار کر ختم کر دیں گے، یا تمہیں اپنے مذہب میں دوبارہ سے لوٹا کر کے لے کر چلے جائیں گے، اور پھر تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اب یہ بندہ گیا مارکیٹ میں، کھانا لے رہا ہے، اس کو پیسے دیے تو دکان والا حیران پریشان، یہ کون سا سکہ، یہ تو چل ہی نہیں رہا، پرانے نوٹ 500 1000 والے مارکیٹ میں چل ہی نہیں رہے۔ 10 سال کے بعد کوئی بندہ یہاں آیا، ارے اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں، 500 والی نوٹ پرانی دے، دکان والا کہے گا کس دنیا میں رہتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، اب اس نے پہچان لیا کہ ضرور کوئی معاملہ غلط ہے، وہاں سے بھاگ کر کے یہ فٹافٹ اپنے جو ہے ساتھیوں کے پاس آیا، غار میں پہنچا۔ اب جب دوبارہ سے غار میں پہنچا تو پھر اللہ نے ان سب نوجوانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور یہ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پکڑے جاتے، اور پکڑے جاتے تو ان کو مار دیا جاتا، اس سے پہلے ہی اللہ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور یہ لوگ ختم ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر کچھ سوالات۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ ارے چھوڑو نا، کتنے بھی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے کتنے بھی رہے ہو؟ اللہ نے کہا یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، 3، چوتھا ان کا کتا، 4، پانچواں ان کا کتا، 6 یا 7، 8واں ان کا کتا، یہ آپس میں کہتے ہیں۔ اچھا، 7 اور 8 کی گنتی کے بعد اللہ نے گنتی نہیں ذکر کی، تو مفسرین نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ کو ان کی تعداد کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ غار میں کتنے دن رہے؟ 309 سال۔ اچھا، یہاں ایک اہم بات، اس سے پہلے کتے کے تعلق سے ہم نے کیا کہا تھا کہ کتے کو اگر علم سکھا دیا جائے، کتا اور دیگر کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہ گلی کے کتوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ یہاں دیکھیے، نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، گرچہ آپ برے ہیں، لیکن تذکرہ آپ کا کن لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ ایک کتا جو اپنے آپ میں برا ہے، لیکن ان نوجوانوں کے ساتھ رہ رہا تھا جو نیک تھے، توحید والے تھے، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی برے رہتے ہیں۔ کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا، لیکن کیا رہا؟ کتا ہی رہا۔ ایسے کچھ لوگ سماج میں ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ کم از کم رہا کریں، اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات ہوئے تھے۔ نمبر 1، روح کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 2، ذوالقرنین بادشاہ کون تھے؟ اور نمبر 3، اصحاب کہف کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگلے کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، اور جب وحی آئی تو یہ سارے سوالوں کا اللہ نے جواب دیا، لیکن ایک نصیحت بھی کی۔ کیا نصیحت کی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کا جب ارادہ کریں، ظاہر سی بات ہے اچھا کام، برا کام تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے، جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو کیا کہہ لیں؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اس وقت اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو کیا کریں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو کیا کریں؟ وہاں جب یاد آئے تب کہہ لیں، 4 گھنٹے بعد رات کو یاد آیا، رات کو انشاءاللہ آپ کہہ لیں، پھر سے ارادے کو دوہرا لیں۔ ہمارے ہاں کیا لوگ بولتے ہیں، کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو شٹ، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اس قسم کا یہ شٹ گالی ہے، یہ گندا لفظ ہے۔ آپ انگلش لینگویج میں جا کر کے سر شٹ، یہ گندا لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں عام ہے، گھروں میں بھی بولا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بھی بولتے ہیں ہم، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی لیے آپ سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیں کیسا ماحول ہے کہ بات کرتے کرتے کوئی بات بھول جائے تو کیا کہتے ہیں؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، اذکر رب، نبی پر درود بھیجو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اور اس کا کہنے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے آپ، تو جب بھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، تو نقصان کیا ہوا؟ کئی دنوں تک وحی نہیں آئی اور آپ سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ تو تھا جو میں نے تذکرہ کیا، خواہش نفس کا فتنہ، نفس پرستی کا فتنہ، کہ انسان اپنے نفس کی جو ہے غلامی میں مبتلا ہوتا ہے تو غیر اللہ کی عبادت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اب مال کا فتنہ، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 آدمی تھے،
ایک علاقے میں رہتے تھے، ایک غریب تھا ایک مالدار تھا، اور مالدار اتنا مالدار تھا کہ اس کو اللہ نے 2 باغ دے رکھا، اور باغ بھی کس کا؟ کھجور کا، اور باغ کس کا؟ انگور کا، اور بیچ میں کھیتیاں، سائڈ میں کھجور، وہاں جو ہے اور اوپر سے جو ہے انگور، اور بیچ میں کھیتیاں۔ اب آپ صرف تصور کریں کہ کتنا خوبصورت گارڈن اور کتنا خوبصورت باغ رہا، اور بیچ میں جو ہے دونوں باغ کے بیچ میں نہر پانی کی، تاکہ دونوں کو پانی سپلائی کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ بندہ جو ہے جب بھی اپنے باغ میں آتا تھا، اتراتا تھا، اور اپنی اس غریب دوست سے کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ میرے پاس کتنا مال ہے، دیکھ میری کتنی عزت ہے، دیکھ میرے پاس اس سے زیادہ اولاد ہے، فخر غرور گھمنڈ کرتا تھا۔ تو اس کا ساتھی سمجھاتا، ارے بھائی گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات کا، فخر کس چیز پر کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے دیا، اللہ نے تمام یہ ساری چیزیں مہیا کی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ باغ میں آؤ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں، یہاں رک کر کے ہمارے ہاں لوگ فوٹوز ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے بچے کا، اس کا نہ ماشاء اللہ، نہ اس کا پتہ نہ اس کا پتہ، کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو خود اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں نا تو بڑا اسمارٹ لگ رہا، ماشاءاللہ بھی بولے، ماشاءاللہ بھی بولے، وہاں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کی اپنی چیز ہے نا تو آپ کی نظر لگ سکتی ہے، آپ کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے بچوں کے فوٹوز یہاں وہاں ڈالنے سے بچے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایک فائدہ بھی نہیں بتا سکتے آپ کی اس کا کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ آپ کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ ارے اسٹیٹس لگایا بچے، سارے لوگوں نے، 200 لوگوں نے میرے بچے کو دیکھا، میرا بچہ بڑا اسمارٹ لگ رہا تھا، میں بڑا اسمارٹ لگ رہا تھا، 200 لوگوں نے میرا اسٹیٹس۔ آج تو فخر کی چیز ہو گئی، تیرا اسٹیٹس کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ 150، ارے میرا تو 200 لوگ دیکھتے۔ اس میں کمال کی بات کیا؟ اس میں کون سی فخر کی بات ہے کہ آپ جنت والے ہو گئے اس کے لیے؟ تو غلط بات۔ جب بھی سامنے والے کو دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ بولے، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، لا قوت الا باللہ، اس قسم کا جملہ آپ کو استعمال کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو بری نظر سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان کسی کو ہوتا ہے بری نظر، اور کس کی نظر لگ جائے آپ نہیں کہہ سکتے، میری بھی نظر لگ سکتی ہے، آپ کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ بھائی ایک صحابی کی بھی نظر لگ گئی دوسرے صحابی کو، تو نظر لگنے کے لیے کسی کا برا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک غلط تصور بیٹھا ہوا، خاص طور سے گاؤں دیہات میں، فلاں کو منحوس ہے، یہ جس کو دیکھ لے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ بھائی نظر کسی امام صاحب کی بھی لگ سکتی ہے، متولی صاحب کی بھی لگ سکتی ہے، مالدار کی بھی لگ سکتی ہے، غریب کی بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کو دیکھیں، کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کریں۔ غریب آدمی نے نصیحت کی، بھائی باغ میں آتے ہو، اللہ نے دیا ہے اور مال دیا ہے اور جو ہے ساری چیزیں دے رکھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ تم سے کم مال بھی ہے، تم سے کم اولاد بھی ہے، اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہتا ہے وہ بندہ غریب کہ دنیا میں تو اللہ نے نہیں دیا ہے نا، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آخرت میں اللہ تم سے زیادہ اچھا باغ مجھے عطا کرے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کی نعمت پر جو دیا ہے اس نے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وہ بڑے غرور گھمنڈ میں اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اس کے پورے باغ کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پورا باغ اجڑ گیا، ویران ہو گیا۔ اب وہ جب آیا اپنے باغ میں دوسرے دن تو اس نے دیکھا پورا باغ ویران ہے، کہنے لگا یا لیتنی لمشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اے کاش میں نے ایسا کیا ہوتا ویسا کیا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر اچھے رہو گے اچھا نتیجہ آئے گا، برا کرو گے تو تمہیں ندامت اور شرمندگی ہوگی، پھر ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہونے کا کوئی فائدہ ہمارے یہاں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ آخرت میں انسان پہنچے گا۔ اچھا اس سے پہلے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ابھی مال اولاد کی بات آئی کہ بندہ مال زیادہ ہے اولاد زیادہ تو فخر کرتا تھا۔ اللہ نے کہا اس واقعے کے بعد کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی، ٹھیک ہے کسی کے پاس مال ہے بہت اچھا، اس کی زندگی تھوڑی اور زیادہ اچھی گزرے گی، اولاد ہے اس کا سہارا ہے، ٹھیک ہے اس کی زندگی بہتر گزرے گی، لیکن ایسا مال ایسی اولاد جو آپ کے لیے فائدے مند نہ ہو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب دنیا کی خوبصورتی ہے، اصل کمال کیا ہے کہ آپ کا مال آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدے مند ہو،
اصل کمال یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. علم چھوڑ کر جائے, صدقہ جاریہ کی صورت میں کوئی اچھا کام کرے, وہ اچھا کام باقی رہے گا. مسجد بنوا دیا, مسجد میں حصہ لے لیا, یہ باقی رہے گا. او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, جو باقیات صالحات ہے, باقی رہ جانے والی نیکیاں کیا؟ یہی نماز, یہی روزے, یہی زکوٰۃ, یہی قربانی, اور یہی جو حج عمرے, یہ بیٹھ کر کے سن لینا اور سن کر کے عمل کر لینا, تراویح کی نماز, یہ سب ایسی نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں. اللہ کے پاس بہتری صورت میں ملے گا اور اللہ کے پاس اچھی صورت میں آپ کو اس کا ثواب دے دیا جائے گا. آج کی مجلس کی ایک آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن مجرمین اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ رب العالمین ان کو اپنے سامنے بلائے گا, ان کا نام اعمال ان کو دیا جائے گا اور یہ اپنے اعمال کا رجسٹر دیکھیں گے جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں. دیکھتے ساتھ ہی ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی, کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہے افسوس اس کتاب کے اندر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, چھوٹی سی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے, بڑی سے بڑی چیز لکھی ہوئی ہے, میں نے کمرے میں کیا کیا, اندھیرے میں کیا کیا, سب لکھا ہوا. انسان حیران, آج بتایا جاتا ہے نا تو احساس نہیں ہوتا کہ بند کمرے میں آپ کیا گناہ کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں کیا گناہ کرتے ہیں, دروازہ بند کر کے کیا گناہ کرتے ہیں, لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر کے موبائل کے ذریعے کون سا گناہ کر رہے ہیں. آج بتایا جائے تو احساس نہیں ہوتا, اور احساس ہو جائے تو عمل نہیں کر پاتے کہ اس سے بچا جائے. جب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے رجسٹر میں سب لکھا ہوا ہے, ما لہذا الکتاب, ارے یہ کتاب تو بڑی عجیب و غریب ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز سب لکھی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو بھی کیا ہے لوگوں نے سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اس نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو, بندے نے نہیں کیا پھر بھی اللہ نے لکھ دیا ہو, ایسا اللہ نہیں کرتا ہے. تو یہاں تک کہ ہماری گفتگو ہے. کل انشاءاللہ جو مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کچھ اہم واقعات. نمبر 1 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. نمبر 2 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اور اس کے تناظر میں, اس بادشاہ کے تناظر میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ آئے گا. پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے ایک آدھ واقعات کا انشاءاللہ کل پارہ نمبر 16 کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے اور قرآن و حدیث کی باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.